السلام علیکم، میں ہوں بلال اور آج ہم سٹامچ پر بات کرنے والے ہیں، یعنی معدے کی بیماری پر۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ اچھا جی، وائرل گیسٹرو ایک آنتوں کا انفیکشن ہے جس میں علامت اور علامت شامل ہے، جیسے پانی سے اسہال، پیٹ میں درد، متلی یا الٹی اور بعض اوقات بخار۔ وائرل گیسٹرو انٹرائٹس پیدا کرنے کا سب سے عام طریقہ، جیسے اکثر پیٹ کا فلو کہا جاتا ہے، کسی متاثرہ شخص سے رابطہ کرنا یا آلودہ کھانا یا پانی پینا ہے۔ اگر آپ دوسری صورت میں صحت مند ہیں تو ممکنہ طور پر آپ پیچیدگیوں کے بغیر صحت یاب ہو جائیں گے، لیکن شیرخوار، بوڑھے اور کمزور مدافعتی نظام والے لوگوں کے لیے وائرل گیسٹرو جان لیوا ہو سکتا ہے۔ وائرل گیسٹرو کا کوئی مؤثر علاج نہیں۔ وائرل گیسٹرو کا مطلب ہے معدے کی بیماری، لہذا روک تھام کلیدی ہے۔ کھانے اور پانی سے پرہیز کریں جو آلودہ ہو سکتے ہیں اور اپنے ہاتھ اچھی طرح اور کثرت سے دھوئیں۔ اگرچہ اسے عام طور پر پیٹ کا فلو کہا جاتا ہے، گیسٹرو انٹرائٹس انفلوئنزا جیسا نہیں ہے۔ فلو انفلوئنزا صرف آپ کے نظام تنفس کو متاثر کرتا ہے، آپ کے ناک، گلا اور پھیپھڑے۔ دوسری طرف گیسٹرو انٹرائٹس آپ کی آنتوں پر حملہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے علامت اور علامت جیسے پانی دار، عام طور پر غیر خونی اسہال۔ خونی اسہال کا عام طور پر مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو ایک مختلف زیادہ شدید انفیکشن ہے، مثل الٹی یا دونوں پیٹ میں درد اور درد، کبھی کبھار پٹھوں میں درد یا سر درد اور درد، کبھی بھی کم درجے کا بخار وجہ پر منحصر ہے۔ وائرل گیسٹرو انٹرائٹس کی علامت 1 سے 3 دن کے اندر ظاہر ہو سکتی ہے، آپ کی انفیکشن ہونے کے چند دن بعد اور ہلکے سے شدید تک ہو سکتی ہے۔ علامت عام طور پر صرف رہتی ہے 1 یا 2 دن، لیکن کبھی کبھار وہ 14 دن تک چل سکتی ہے، چونکہ علامت ایک جیسی ہوتی ہے۔ اس لیے وائرل ڈائریا کو بیکٹیریا کی وجہ سے ہونے والی اسہال کے ساتھ الجھانا آسان ہے، جیسے کلوسٹریڈioides ڈیفیسائل، سالمونیلا اور کولی یا فرجیو جیسے۔ عموماً جب آپ آلودہ کھانا یا پانی کھاتے یا پیتے ہیں تو آپ کو وائرل گیسٹرو ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ اگر آپ برتن، تولیے یا کھانا کسی ایسے شخص کے ساتھ بانٹتے ہیں جس میں وائرس ہے جو اس حالت کا سبب بنتا ہے، تو آپ کو گیسٹرو ہونے کا امکان بھی ہو سکتا ہے۔ بہت سے وائرس گیسٹرو انٹرائٹس کا سبب بن سکتے ہیں، بشمول نورو وائرسز۔ دونوں بچے اور بالغ افراد نورو وائرس سے متاثر ہوتے ہیں، جو دنیا بھر میں خوراک سے پیدا ہونے والی بیماری کی سب سے عام وجہ ہے۔ نورو وائرس کا انفیکشن خاندانوں اور برادریوں میں پھیل سکتا ہے۔ یہ خاص طور پر محدود جگہوں پر لوگوں میں پھیلنے کا امکان ہے۔ زیادہ تر معاملات میں آپ وائرس کو آلودہ کھانے یا پانی سے اٹھاتے ہیں، لیکن یہ ان لوگوں کے درمیان بھی پھیل سکتا ہے جو قریبی رابطے میں ہیں یا جو کھانا بانٹتے ہیں۔ آپ کسی ایسی سطح کو چھونے سے بھی وائرس حاصل کر سکتے ہیں جو نورو وائرس سے آلودہ ہو، اور پھر اپنے منہ کو چھوئے۔ روٹا وائرس دنیا بھر میں یہ بچوں میں وائرل گیسٹرو کی سب سے عام وجہ ہے، جو عام طور پر اس وقت متاثر ہوتی ہے جب وہ اپنی انگلیوں یا وائرس سے آلودہ دیگر اشیاء کو اندر ڈالتے ہیں۔ ان کے منہ میں وائرس سے آلودہ یا آلودہ کھانے سے بھی پھیل سکتا ہے۔ یہ انفیکشن نوزائیدہ اور چھوٹے بچوں میں سب سے زیادہ شدید ہوتا ہے۔ روٹا وائرس سے متاثرہ بالغوں میں علامت نہیں ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی بیماری پھیل سکتی ہے۔ یہ ادارہ جاتی ترتیبات جیسے نرسنگ ہومز میں خاص طور پر تشویش کا باعث ہے، کیونکہ وائرس والے بالغ افراد نادانستہ طور پر وائرس کو دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں۔ وائرل گیسٹرو کے خلاف ایک ویکسین ریاست متحدہ امریکہ سمیت کچھ ممالک میں دستیاب ہے اور ایسا لگتا ہے کہ انفیکشن کو روکنے میں مؤثر ہے۔ کچھ شیلپس، خاص طور پر کچی یا کم پکی ہوئی سیب، بھی آپ کو بیمار کر سکتے ہیں۔ آلودہ پینے کا پانی وائرل ڈائریا کی ایک وجہ ہے، لیکن بہت سے معاملات میں وائرس گزر جاتا ہے۔ جب کوئی وائرس میں مبتلا کوئی شخص ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد اپنے باتھ روم دھوئے بغیر کھانے کو سنبھالتا ہے، خطرے کے عوامل گیسٹرو انٹرائٹس پوری دنیا میں پایا جاتا ہے اور ہر عمر کے لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ وہ لوگ جو گیسٹرو کے لیے زیادہ حساس ہو سکتے ہیں، ان میں شامل ہیں چھوٹے بچے، بچوں کی دیکھ بھال کے مراکز یا ابتدائی اسکولوں میں بچے خاص طور پر کمزور ہو سکتے ہیں کیونکہ بچے کے مدافعتی نظام کو پختہ ہونے میں وقت لگتا ہے۔ بوڑھے بالغوں کے مدافعتی نظام بعد کی زندگی میں کم مؤثر ہو جاتے ہیں۔
نرسنگ ہوم میں بڑی بالغ افراد خطرے کا شکار ہوتے ہیں کیونکہ ان کی ناپائیداری ہوتی ہے۔ پختہ کرنے کے لیے نظام بوڑھے بالغوں کی مدافعتی نظام بعد کی زندگی میں کم مؤثر ہو جاتی ہے۔ نرسنگ ہوم میں بوڑھے بالغ افراد کمزور ہوتے ہیں کیونکہ ان کا مدافعتی نظام کمزور ہوتا ہے۔ وہ دوسروں کے ساتھ قریبی رابطے میں بھی رہتے ہیں جو جراثیم کے ساتھ گزر سکتے ہیں۔ اسکول کے بچے یا ہاسٹل کے رہائشی کسی بھی جگہ جہاں لوگوں کے گروپ قریبی حلقوں میں اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کے انفیکشن کے گزرنے کے ماحول بن سکتا ہے۔ کمزور مدافعتی نظام والا کوئی بھی اگر آپ کے انفیکشن کے خلاف مزاحمت کم ہے، مثال کے طور پر اگر آپ کا مدافعتی نظام HIV، ایڈز، کیموتھراپی یا کسی اور طبی حالات سے سمجھوتا کر رہا ہے تو آپ کو خاص طور پر خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ہر معدے کے وائرس کا ایک موسم ہوتا ہے جب یہ سب سے زیادہ فعال ہوتا ہے۔ اگر آپ شمالی نصف کرونا میں رہتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کے پاس ہونے کا زیادہ امکان ہے۔ سردی اور بہار میں روٹا وائرس یا نورو وائرس کے انفیکشن، پیچیدگی وائرل گیسٹرو کی بنیادی پیچیدگی، پانی کی کمی اور ضروری نمکیات اور معدنیات کی شدید کمی ہے۔ اگر آپ صحت مند ہیں اور قے اور اسہال سے ضائع ہونے والے سیالوں کو تبدیل کرنے کے لیے کافی پیتی ہے تو پانی کی کمی کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ شیرخوار، بوڑھے اور کمزور مدافعتی نظام والے لوگ اس وقت شدید پانی کی کمی کا شکار ہو سکتے ہیں جب وہ اپنی جگہ سے زیادہ سیال کھو دیتے ہیں۔ اسپتال میں داخل ہونے کی ضرورت ہو سکتی ہے تاکہ کھوئے ہوئے سیالوں کو ان کے بازو میں IV کے ذریعے تبدیل کیا جا سکے۔ پانی کی کمی شاید و نادرہ ہی موت کا باعث بن سکتے ہیں۔ روک تھام آنتوں کے انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے کا بہترین طریقہ پیروی کرنا ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ علاج پانی فیڈ کو ٹھیک ہونے دے، چند گھنٹوں کے لیے ٹھوس غذا کھانا بند کر دے، برف کی چپس چوسنے یا پانی کی چھوٹی گھونٹ لینے کی کوشش کریں، کھانے میں واپس آؤ جب تک آپ بہتر محسوس نہ کریں، کچھ کھانے اور چیزوں سے پرہیز کریں، کافی آرام حاصل کریں، اسہال سے بچنے والی دوائی آزمائیں۔ ملٹی لیٹر گھریلو بلیچ 1 سے گیلن 3.8 لیٹر پانی لانڈری کو چھونے سے گریز کریں جو وائرس کا شکار ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کسی کو وائرل گیسٹرو ہے تو لانڈری کو چھوتے وقت دستانے پہنیں، کپڑوں اور بستروں کو گرم پانی میں دھوئیں اور گرم ترین ماحول پر خشک کریں۔ لانڈری کو چھونے کے بعد اپنے ہاتھ اچھی طرح دھو لیں۔ اپنے بچوں کو دیکھ بھال کے مرکز کو چیک کریں، یقینی بنائیں کہ مرکز میں ڈائپر تبدیل کرنے اور کھانا تیار کرنے یا پیش کرنے کے لیے الگ کمرے ہیں۔ ڈائپر بدلنے والی میز والے کمرے میں سنک کے ساتھ ساتھ ڈائپر کو ٹھکانے لگانے کا ایک سینٹری طریقہ ہونا چاہیے۔